اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر لینے کے بعد آج ہمارا عنوان ہے بچوں پر تشدد کا بڑھتا ہوا رجحان اور قرآن مجید کی تعلیم، قرآن مجید کا نظریہ اس معاملے میں کیا ہے۔ اس کے لیے کوئی دقت نظر کی ضرورت نہیں ہے، سرسری سے انداز میں بھی یہ بات عیاں ہے کہ اس وقت رحمت للعالمین آقا کی امت وہ ایک ایسی ڈگر پر چل پڑی ہے جہاں پر معصوم بچوں پر تشدد کے واقعات کی خبریں وہ عام ہوتی چلی جا رہی ہیں، اور ہزاروں بچوں پر پولیس میں جو کیس رپورٹ ہوتے ہیں جن پر بچوں پر جسمانی تشدد کے یا پھر جنسی تشدد کے واقعات ہیں، ان کی تعداد وہ ہزاروں میں ہوتی چلی جا رہی ہے۔ پاکستان کی کل آبادی کا تقریباً 35% 35% وہ بچوں پر مشتمل ہے۔ ایک ایسے ملک میں جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ بھی پڑھتا ہو، قرآن مجید پر ایمان، ایقان اور یقین بھی رکھتا ہو، اور پھر خاص مشرقی روایات میں ہمدردی اور محبت بھی اس کا ثقافتی ورثہ ہو، ایسے ملک میں اور ایسے حالات میں، ایسے معاشرے میں بچوں پر تشدد کے واقعات کا بڑھتا ہوا رجحان وہ انتہائی فکر مندی کی بات ہے۔ جناب، یہاں پر 5 6 سال کی معصوم بچیاں بھی وہ ظلم سے بچ نہ پائیں اور وہ بربریت کا نشان بن کر، درندگی کا نشان بن کر ان کی جان ہی لے لی جائے، جہاں پر ایسے ویڈیو کلپس وہ عام ہوتے چلے جائیں جن میں استاد یا اساتذہ کا چہرہ مسخ کرنے کے لیے ظالمانہ طریقے سے دکھایا جائے کہ بچوں کو مارا جا رہا ہے اور بے رحمیت نظر آ رہی ہے۔ اب ایسے اس میں ہمیں سمجھنے کی ضرورت تو ضرور ہے، اور ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن مجید جسے ہم دستور زندگی کہتے ہیں، جو ہمارے لیے منشور حیات ہیں، جس کے بارے میں ہمارا دعوی محبت یہ ہے کہ اس پہ ہر خشک و تر کو بیان کر دیا گیا، تو ان معصوم بچوں کی تربیت کے لیے کیا ضروری ہے کہ ان پر ہاتھ اٹھایا جائے؟ کیا یہ ضروری قرار پائے گا کہ ان کو جسمانی سزا دی جائے؟ ہر جناب، اس سے بھی آگے بڑھ کر ظلم کی کہانی اور کیا ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھر پر آپ کام کاج کے لیے رکھ لیں اور کہیں پر گرب استری کر کر ان کے سر پہ رکھ دی جائے، اور کہیں پر انہیں جانوروں کی طرح مارا اور پیٹا جائے۔ میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ رہا ہوں جو رپورٹ نہ کی گئی ہو، یہ تو وہ چند واقعات ہیں جو پولیس کے میں رپورٹ ہوئے اور میڈیا نے ان کی خبر نشر کر دی۔ نہ جانے کتنے ایسے سینکڑوں اور ہزاروں معصوم کلیاں اور پھول ہوں گے جو ظلم کی نہ جانے کس
کس کس داستان سے نہیں گزرتے ہوں گے۔ آگے چل کر عرض کرتا ہوں کہ بچوں پر تشدد کی اقسام وہ کون کون سی ہیں، لیکن آئے پہلے میں آپ کو قرآن مجید کی طرف لے کر چلوں اور بتاؤں کہ اصل میں بچوں پر تشدد کی وجہ ہوتی کیا ہے، اور قرآن مجید اس کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ آخر کوئی بڑا بالغ عاقل سمجھدار شخص وہ کسی معصوم بچے پر ہاتھ کیوں اٹھاتا ہے، وہ کیوں اتنا بے حس ہو جاتا ہے کہ کسی معصوم سے چہرے پر، جسے کہا گیا کہ اگر کسی کو ولی دیکھنا ہو تو وہ کسی معصوم بچے کو دیکھ لے۔ اب آخر کیا ہو گیا کہ اس بچے کی معصومیت بھی اس کے دل کو پگھلا نہ پائی، اس بچے کے چہرے پر رب العالمین نے جو محبت کا نقش رکھا ہے وہ بھی اس کے دل کو پگھلا نہیں پایا۔ مجھے معاف کیجیے گا اگر میری دلیل میں سکم ہو تو اصلاح بھی کر دیجیے گا۔ اب یہاں تو فرعون جیسا ظالم شخص ہے جس نے ہزاروں بچوں کو ذبح کروا دیا، لیکن کیا یہ قرآن مجید کا منظر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جس وقت صندوق سے نکالے گئے، حضرت آسیہ نے گود میں اٹھایا اور فرعون نے کہا ذبح کر دو، حضرت آسیہ نے کہا کہ ذبح نہ کرو، یہ میرے لفظ نہیں ہے، قرآن مجید نے کہا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، ہم نے یوسف کے چہرے کی معصومیت پر کا وہ اثر رکھ دیا کہ فرعون جیسے ظالم شخص کا دل بھی پگھل گیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی معصومیت کو دیکھ کر اس نے کہا کہ اچھا رہنے ہی دو۔ جناب یہاں پر 5 4 3 سال کے معصوم پھول بھی وہ کسی شخص کی درندگی کو کم نہ کر پائیں۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آخر وہ کیا وجہ ہے، وہ کیا عوامل ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل وہ پسیجتا نہیں ہے، اس میں رحم پیدا نہیں ہوتا، اس کے اندر شفقت پیدا نہیں ہوتی۔ قرآن مجید نے کہا آؤ احسن القصص کی طرف۔ یہ سیدنا یوسف علیہ السلام ہے، ابھی بچپنا ہے اور چہرے پر معصومیت کے رنگ بھی ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کو محبوب بھی ہیں۔ اب بھائی حسد کی آگ میں جلے، اور حسد کی آگ میں جل کر انہوں نے کہا کہ یوسف کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم یوسف کو نہیں چھوڑیں گے، ہم یوسف کو نہیں چھوڑیں گے۔ جناب ڈپریشن بندے کے اندر ہوتا ہے، ہر کمی اور احساس کمتری بندے کے اندر ہوتی ہے، اور وہ اپنی اس احساس کمتری یا اس اندرونی دباؤ یا اس کمپلیکس کا شکار ہو کر یا اس ڈپریشن کا شکار ایسے ہوتا ہے کہ وہ معصوم بچوں کو بھی اپنا دشمن سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ اب یہ یوسف علیہ السلام کا قصور تو نہیں ہے کہ انہوں نے خواب میں 11 ستارے دیکھے، جناب اصل میں تو یہ بھائیوں کے اپنے اندر کی کمی تھی، اور یہ ان کے اپنے اندر کی احساس کمتری تھا، جنہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یوسف ہمارا دشمن ہے، وہ ہمارے راستے کا پتھر ہے، ہمارے راستے کی رکاوٹ ہے۔ مجھے نے کہا کہ باپ کے پاس آئے اور کہا کہ اے والد گرامی، آپ یوسف کو ہمارے ساتھ بھیج دیں کہ تاکہ وہ تفریح کرے، وہ کھیلے، وہ کل جنگل میں ہمارے ساتھ سیر کے لیے جائے، وہاں پر ہم دوڑ لگائیں گے، مقابلہ کریں گے، یہ پھل کھائے گا،
یہ تھوڑے سے قدرتی نظاروں کو دیکھے گا، یہ جنگل کی فطرت میں جائے گا تو اس کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی۔ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ اس کو بھی موقع ملے تفریح کرنے کا۔ قرآن مجید نے کہا کہ جس وقت وہ یوسف علیہ السلام کو لے کر باپ کے سامنے تھے تو کبھی ایک گودی میں اٹھاتا، کبھی دوسرا اٹھا لیتا اور کبھی تیسرا اٹھا لیتا، کوئی کندھوں پہ بٹھاتا، کوئی گود میں اٹھاتا۔ لیکن جیسے یعقوب علیہ السلام کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، جناب آپ علامہ قرطبی کو پڑھ لیں، سیوطی کو پڑھ لیں، مظہری کو پڑھ لیں، ابن کثیر کو پڑھ لیں، سب کہتے ہیں کہ باپ کی نظروں سے اوجھل ہونے کی دیر تھی کہ جس نے اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوتا اسی نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر پٹک کے دے مارا۔ یوسف علیہ السلام وہاں سے دوسرے بھائی کی طرف بھاگے تو دوسرے بھائی نے منہ پہ تھپڑ مار دیا۔ یوسف علیہ السلام اس سے اگلے بھائی کی طرف گئے، جناب یوسف علیہ السلام کو جو تھپڑ مارے جا رہے تھے، جو گرایا پٹخایا جا رہا تھا، جو گالیاں دی جا رہی تھیں، جو دھکے دیے جا رہے تھے، جو برا بھلا کہا جا رہا تھا، اب قسم سے بتائیں اس میں یوسف کا کیا قصور تھا؟ بچوں کے قصور اور غلطیاں وہ تو ان کی معصومیت کا بانک پن ہوتے ہیں، وہ تو ان کے سیکھنے کے عمل کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں کر کر کے کام کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ لیکن جناب جس وقت بڑے ان پر ہاتھ اٹھانا شروع کریں تو وہ بچوں کی غلطیاں نہیں ہوتی، وہ ان کے اپنے اندر کا کہیں ماضی کا بوجھ ہوتا ہے، کہیں ماضی کی کوئی تلخ حقیقت ان کو اندر سے ڈستی ہے، جناب کہیں پر ان کے اندر کا تکبر جو کسی اور پر نہیں نکلتا تو وہ بچوں پر اپنا زور دکھانا چاہتے ہیں، جناب کہیں اندر کی کوئی کمی ہوتی ہے۔ میں آسان لفظوں میں کہوں جو باطن کا اجڑا ہوتا ہے اور جس کی اندر روح ویران ہوتی ہے اسے اور کوئی نظر نہیں آتا تو وہ بچوں پر ظلم کر کے اپنی روح کو تسکین پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے نفس کو مطمئن کرنے کے لیے وہ بچوں پر ہاتھ اٹھاتا ہے، وہ دھکا دیتا ہے، وہ گالی دیتا ہے، وہ تانا دیتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا کہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوا فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ۔ تاریخ کا منظر کتنا دردناک ہے کہ بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں رسی سے باندھ کر کنویں میں لٹکایا۔ تو کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے معصوم ہاتھوں سے کنویں کی منڈیر کو پکڑا، تو بھائیوں نے ہاتھوں پر مار مار کر ہاتھ چھڑائے اور جس وقت رسی سے نیچے لٹکایا تو آدھی کنویں تک پہنچے تھے کہ رسی کاٹ دی اور یہ چاہا کہ یوسف علیہ السلام نیچے گر کر ان کی جان چلی جائے۔ اب خدائی امر اپنی جگہ پر کہ یوسف علیہ السلام نے کہاں سے کہاں تک پہنچنا تھا، لیکن اے قرآن مجید کی اس آیت پر اتنی بات ضرور کہوں۔ قرآن نے کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ، ہم نے یوسف کی طرف وحی کی القاء کیا اور یوسف علیہ السلام کو کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے بھائیوں کو اس ظلم پہ شرمندہ کرو گے، انہیں آگاہ کرو گے، انہیں بتاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ اگر دوسرے لفظوں میں تھوڑا سا بدل کر قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کروں، اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کروں، جناب جو بچوں پہ ظلم کرتا ہے قرآن مجید کہتا ہے ایک وقت آئے گا ضرور جس وقت تمہیں انہی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو یہی ہے کہ جسے گرایا پٹخایا مارا، ایک وقت آیا کہ سارے بھائی انہی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو کر انہی کی عظمتوں کو تسلیم کر رہے تھے۔
اب قرآن مجید کا بلیغ سا اشارہ موجود ضرور ہے کہ بچوں پر تشدد کر کے آپ بڑے نہیں ہو سکتے، لیکن جن بچوں پر آپ ظلم کرتے ہیں، تاریخ کا پہیہ جب گھومے گا اور وقت آگے کی طرف بڑھے گا تو عین ممکن ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ وہی بچہ ہوگا اور اس کے سامنے آپ کو شرمندگی اٹھانی پڑ جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید ہمیں کہتا ہے کہ یہ رویہ اختیار نہ کرو، یہ انداز اختیار نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے، اگر میں اپنی بات کو سمجھا پایا اللہ سے مدد مانگتا ہوں کہ اپنے محبوب کی نظر نصیب فرمائے اور میں مفہوم سمجھا سکوں۔ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ تعلیم میں سزا کا تصور ضروری ہے، سزا کا تصور ضروری ہے۔ ابھی میں اس پہ تو تبصرہ بعد میں آگے چل کے کرتا ہوں کہ سکھانے کے لیے سزا دینا کتنا ضروری ہے، لیکن مسند احمد بن حنبل سے ایک واہ موقع میں آپ کے سامنے رکھوں۔ یہ بدر کی جنگ ہوئی، قیدی پکڑے گئے 70، جن کے پاس فدیہ تھا وہ فدیہ دے کر رہا ہو گئے، لیکن کچھ ایسے لوگ بچ گئے جن کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ معروف مشہور بات ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ انصار کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو تو تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو، رہائی ہو جائے گی۔ ہاں پتہ ہے کہ اس موقع پر یہ جو قیدی تھے، جو مشرک تھے، ان بچوں، ان قیدیوں کے پاس جنہیں پڑھنا آتا تھا، لکھنا آتا تھا، ان کے پاس اب انصار کے جس وقت بچے پڑھنے جاتے ہیں تو میں 2 مختلف کریکٹر آپ کے سامنے رکھوں۔ اب یہ مختلف قیدی تھے جو مختلف اپنا مکتب لگا کے بیٹھتے ہیں، اور مدینہ کے انصار کے بچے ان کے پاس آ کر پڑھتے ہیں۔ ان میں سے ایک استاد نے بچے نے سبق یاد نہ کیا تو استاد نے بچے کو مارا، سزا دی۔ فجاء غلام یوما یبکی الی ابی، بچہ مار کھانے کے بعد روتا ہوا اپنے باپ کے پاس آیا، فقال ما شانک، باپ نے جس وقت بچے کی آنکھ میں آنسو دیکھے تو پوچھا کیا ہوا؟ بچے نے کہا ضربنی معلمی، مجھے میرے استاد نے مارا، مجھے میرے استاد نے مارا ہے۔ اس لیے بار بار رک کر کہہ رہا ہوں، اسے غور سے سنیں سمجھیں، ضربنی معلمی، کہ میرے استاد نے مجھے مارا ہے اس لیے میں رو رہا ہوں۔ یہ لفظ مسند کے ہیں، حدیث شریف میں امام حنبل کے ہیں، انہوں نے نقل کی ہیں، روایت کی ہیں۔ باپ نے پتہ کیا کہا؟ باپ نے کہا الخبیث، باپ نے کہا الخبیث، کہ وہ خبیث۔ اب مار کر آپ نہ بچے کا دل جیت سکتے ہیں، نہ بچے کے ماں باپ کا دل جیت سکتے ہیں۔ آپ نے بچے کو روتا دیکھ کر کہا کہ تمہارا استاد تو وہ ایسا ویسا، یطلب بزحل بدر۔ آپ سوچیں منفی ہونا شروع ہو گئیں، سوچیں الٹا چلنا شروع ہو گئی، نیگیٹو تھنکنگ پروسیس شروع ہوا۔
باپ نے کہا اس نے اس لیے مارا ہے کہ وہ بدر کی ذلت کا بدلہ لینا چاہتا ہے، وہ بدر کی ذلت کا بدلہ ہمارے بچوں سے لینا چاہتا ہے۔ واللہ لا تأتیہ ابدا، قسم اللہ کی وہ ایسا کبھی نہیں کر سکے گا۔ اور اس نے اپنے بچے کو پھر دوبارہ پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا، اس نے اپنے بچے کو پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا۔ اور دوسری مثال دوں، انہی بدر کے قیدیوں میں سے ایک بچہ وہ بھی تھا جس نے لکھنا سیکھا انہی قیدیوں سے، جس نے پڑھنا سیکھا انہی قیدیوں سے۔ اور پتہ ہے اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام وہ صحابی ہے جس نے قرآن مجید کو ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ جمع کیا۔ اس نے قرآن مجید کو حضرت ابو بکر کے دور میں بھی جمع کیا، اور جیسے حضرت عثمان کا دور آیا اور پھر ایک قرآت پر پھر قرآن کو جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی تو چاروں طرف نظر دوڑا کر پھر نظر اسی پر آ کر ٹھہری۔ یہ وہ شخص ہے، یہ وہ صحابی ہیں جنہیں حضور نے کہا کہ تمہیں اللہ نے اچھا ذہن دیا ہے، تم زبانوں کا علم سیکھو، لینگویجز سیکھو اور مختلف زبانیں سیکھو، تم عبرانی بھی سیکھ لو، تم سریانی بھی سیکھ لو، عربی تمہیں آتی ہے، تاکہ جو مختلف جگہوں سے جو خطوط آئیں تم ان کا ترجمہ کیا کرو اور میرے ساتھ بیٹھا کرو۔ جناب وہ اللہ کے رسول آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ محبوب صحابی جس نے حضرت ابو بکر کے دور میں بھی قرآن کو جمع کیا، حضرت عثمان کے دور میں بھی قرآن کو جمع کیا، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بدر کے انہی قیدیوں سے لکھنا پڑھنا سیکھا تھا، یہیں سے ان کا تعلیمی سفر شروع ہوا تھا۔ میں آپ کو سے کہوں کہ ذرا غور سے سنے سمجھے تو صحیح، کسی استاد کی تھوڑی سی بے رخی نے ایک بچے کی تعلیم کا مستقبل تباہ کر دیا، اور دوسرے کی تھوڑی سی شفقت نے اسے مسلمانوں کی آنکھوں کا قیامت تک کے لیے تارا بنا دیا نا۔ استاد کیا کر سکتا ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ بچوں پر تشدد کبھی جسمانی ہوتا ہے، فزیکل ابیوز ہوتا ہے، کبھی جنسی طور پر انہیں ہراساں کیا جاتا ہے، اور کبھی انہیں ذہنی تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ذہنی تشدد، بچوں کو گالی دینا، بچوں کو اوئے ہر وقت ڈانٹنا ڈپٹنا، ان پہ روب رکھنا، ان کو عزت نہ دینا، ان کو احترام نہ دینا۔ اگلے دن بھی ایک تقریر میں یہ بات کہی تھی، میں نے کہا قرآن مجید نے کہا کلا بل لا تکرمون الیتیم، یتیم کو روٹی کھلانے کی بات نہیں ہے، یتیم کو صرف کپڑے پہنانے کی بات نہیں ہے، یتیم کی صرف ضروریات پوری کرنے کی بات نہیں ہے، یتیم کی فقط پرورش کی بات بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے کہا تکرمون، یتیم کو عزت دو، اس کا احترام کرو، اس کا احترام کرو۔ یہ جو بچہ ہے جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا ہے، اسے صرف تمہاری ہمدردی نہیں بلکہ تمہیں اس کی عزت بھی کرنی ہے، تمہیں اسے احترام دینا ہے، تمہیں اس کو رسپیکٹ دینی ہے۔ جناب قرآن مجید تو کہتا ہے کہ بچوں کے ساتھ، بالخصوص یتیموں کے ساتھ، جناب ان کے سر پہ ہاتھ اس لیے صرف نہ رکھو اور اس انداز میں بھی نہ رکھو کہ انہیں کمی محسوس ہو، بلکہ ان کے ساتھ سلوک کرو تو احترام والا سلوک کرو، عزت والا سلوک ان کے ساتھ کرو۔ تکرمون الیتیم، تکرمون الیتیم، تکرمون الیتیم۔ اب کبھی بچوں پر ذہنی تشدد ہے کہ آپ انہیں برا بھلا کہیں، آپ انہیں نالائکی کہتے رہیں، آپ انہیں نکما ہی کہتے رہیں، آپ انہیں کمتر ہی کہتے رہیں۔ اب سائیکالوجی میں یہ بات ٹیسٹڈ اس پہ کہی جاتی ہے
کہ آپ ایک بچے کو مسلسل کہنا شروع کر دیں کہ تو نالائق ہے، نالائق ہے، نالائق ہے، نالائق ہے، کہا کہ وہ بچہ خود بخود اس کی صلاحیتیں مرنا شروع ہو جاتی ہیں، اس نے اندر کام کرنے کا جذبہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے باپ کا تانا دینا، کبھی کوئی اور تانا دینا، یہ ذہنی تشدد ہے۔ اور کبھی کبھی یہ ماں باپ بھی سنیں، بچوں کے درمیان بھی جس وقت ہم سلوک کرتے ہیں تو اس سلوک کے اندر بھی کسی کو اچھا کہتے رہیں اور کسی دوسرے کو مسلسل برائی کہتے رہیں، کبھی آپ اسے انکاری جی نہ کریں، کبھی اس کی حوصلہ افزائی نہ کریں، ساری شفقتیں اور محبتیں اور ساری تعریف و توصیف ہمیشہ ایک ہی بچے یا بچی کی طرف ہو جائیں، اور دوسری طرف آپ کہتے رہیں۔ اب یہ رویہ بھی ٹھیک نہیں ہے، وہ بچہ کبھی بھی آپ کا اوبیڈینٹ نہیں بنے گا، وہ کبھی بھی فرما برداری اختیار نہیں کرے گا، اس کے اندر بغاوت پیدا ہوگی۔ اس لیے حضور نے فرمایا اے دلو، اپنی اولاد کے درمیان بھی عدل کرو، اپنی اولاد کے درمیان عدل کرو۔ وہ عدل جو ہے وہ رویوں میں بھی عدل ہے، وہ رویوں میں بھی عدل ہے۔ بچے حساس ہوتے ہیں، وہ محسوس کر لیتے ہیں جناب، اس لیے آئے میں آپ کو مدینہ کی گلی میں لے کے چلوں، آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا کہ حضور نے صرف حسین کو اٹھایا ہو یا صرف حسن کو اٹھایا ہو، آپ کو نظر آئے گا اگر اس طرف حسن ہے تو دوسری طرف حسین نظر آئے گا نا، آپ کو نظر آئے گا کہ اگر کندھے پہ بٹھایا ہے تو ایک طرف اگر حسن کو بٹھایا ہے تو دوسری طرف حسین کو بٹھایا ہے، اگر پشت پر سوار کیا ہے تو کبھی حسن کو کیا ہے، کبھی حسین کو کیا ہے۔ حضرت اسامہ کہتے ہیں کہ سردیوں کی رات تھی، حضور نے چادر لی ہوئی تھی، مجھے لگا جیسے کچھ چادر میں چھپایا ہوا ہے، میں نے قریب جا کر کہا کہ یا رسول اللہ چادر میں کیا ہے؟ حضور نے چادر کھولی تو میں نے دیکھا حضور کے ایک طرف حسن تھے ایک طرف حسین تھے نا، رضی اللہ تعالی عنہما۔ اسی لیے یہ میرا عنوان نہیں ہے، لیکن تاریخ میں وہ واقعہ سنایا تو جاتا ہے نا کہ جب خوش خطی کا مقابلہ ہونے لگا اور کہا کہ حسن کا خط اچھا یا حسین کا خط اچھا ہے، حضور نے فرمایا دونوں ہی کا اچھا ہے نا۔ اگر آپ انداز تربیت میں اگر فرق کریں گے تو یہ ذہنی تشدد ہے، یہ مینٹل ایبیوز کی ڈیفینیشن میں آئے گا، نہ چاہتے ہوئے لا شعوری طور پر۔ آگے بڑھوں، واہ بات پڑی کہ ایک ہوتا ہے ایموشنل ایبیوز، جذباتی طور پر، یہ اساتذہ سے بھی ہوتا ہے، والدین سے بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی کو بالکل اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے ہیں۔ جب آپ کسی بچے کو اگنور کرنا شروع کر دیں، اس کی طرف دھیان ہی نہ دیں، جان بوجھ کر شعوری طور پر آپ اس کی طرف دھیان نہ دیں، تو یہ تشدد ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلنا ہے، اس معصوم سے دل کے جذبات اور احساسات کا مذاق اڑانا ہے، مذاق اڑانا ہے۔ میں آپ کو پھر لے کے چلوں، آؤ میرے ساتھ چلو، آؤ اللہ کے رسول اور کائنات کے محبوب اور جان عالمین رحمت للعالمین آقا کی بارگاہ میں چلو۔ تو وہ واقعہ معروف نہیں ہے کہ جب ایک بندے کا بچہ گم ہوا اور اسے پتہ چلا بعد میں کہ اس کا بچہ تو مدینے کے دوسرے بچوں کے ساتھ وہ میدان میں کھیل رہا ہے، وہ جانے لگا تو حضور نے آواز دے کر کہا کہ بات سن۔ وہ آیا واپس، نے کہا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ چل مبارک تیرا بیٹا تجھے مل گیا، لیکن اب جس وقت وہاں جائے گا نا تو اپنے بچے کو نام لے کر بلانا، بیٹا نہ کہنا، بیٹا کہہ کر نہ بلانا، نام لے کر بلانا۔ کہا یا رسول اللہ بیٹا میرا ہے تو میں بیٹا کیوں نہ کہوں؟
کہا کہ یہ دیکھیں جذبات کا احساس کرنا کہ کسی کے دل کا اب گینا نہ ٹوٹ جائے. حضور نے فرمایا کہ اسے بیٹا نہ کہنا، اس کا نام لینا. کہ یا رسول اللہ کیوں؟ کہا کہ احد میں کئی مسلمان شہید ہو گئے، ان کے یتیم بچے بھی وہیں پر کھیل رہے ہوں گے، تم اسے بیٹا کہو گے تو ان کے دل ٹوٹ جائیں گے، ان کے دل ٹوٹ جائیں گے. کیا جناب یہ حدیث پاک نہیں ہے کہ گھر میں پھل لے کر آؤ تو چھلکے کہیں باہر نہ پھینکنا؟ اس انداز میں کہیں پڑوسیوں کے بچے دیکھیں تو جناب ان کے دل نہ ٹوٹ جائے، ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو. اب یہ ذہنی تشدد ہے، یہ ایموشنل ایبیوز کی ڈیفینیشن میں آتا ہے. اور قرآن مجید جو دستور زندگی ہے، آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کر کے دکھایا، عمل کر کے دکھایا. اللہ اکبر. وقت کے دامن میں بھی اب گنجائش کم سی رہ گئی، کم سی رہ گئی. تو بات کو تھوڑا سا آگے بڑھا کے، یہ بات بہت نامکمل رہ جائے گی اگر میں نہ سمجھا پایا. اس کا یہ تشدد اور چیز ہے، غور سے سنیں، اور اصلاح کے لیے سزا اور چیز ہے. جناب پنشمنٹ فار دا کنسٹرکشن از اے سیپریٹ تھنگ. اصلاح احوال کے لیے، بہتری کے لیے، تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے یہ اور چیز ہے. تشدد اور چیز ہے. تشدد میں نفرت ہوتی ہے، تشدد کے اندر بندے کے اندر کا احساس کمتری ہوتا ہے، اس میں اپنے اندر کی کوئی کمی ہوتی ہے. لیکن جس وقت سزا دی جاتی ہے اس میں پیار ہوتا ہے، اس میں محبت ہوتی ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے. کبھی کبھی ماں اپنے بچے کو مارتی ہے، جناب یہ تشدد نہیں ہوتا، وہ مارتی ہے تو ساتھ خود بھی روتی ہے. بچہ روتا ہے تو خود بھی رونے لگ جاتی ہے. بچہ روتا ہے تو پھر پہلے مارتی ہے، بچہ روتا ہے تو گود میں لیتی ہے، سینے سے لگاتی ہے، پھر اسے چپ کراتی ہے، پھر خود کئی گھنٹوں روتی رہتی ہے. ماں کا یہ مارنا تشدد کی ڈیفینیشن میں نہیں آتا، ماں کا یہ مارنا تشدد کی تعریف میں نہیں آتا. کیونکہ ماں نے اس لیے نہیں مارا کہ ماں کے اندر کوئی کمی ہے، ماں نے اس لیے مارا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ مقدر کی کہکشاؤں میں بھی سب سے روشن ستارہ بن جائے. وہ اپنے بچے کو مستقبل میں ایک اعلیٰ انسان دیکھنا چاہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ ساری دنیا اس کے قدموں کے نیچے آ جائے. تو جناب کبھی کبھی بچے کو مار بھی لیتی ہے، لیکن اس کا مارنا جو ہے وہ تشدد نہیں ہے. اسی لیے آئے میں پھر مسند کی طرف لے کے چلوں. آقا رحمت علیہ السلام نے ایک موقع پر نصیحت کرتے کہا تھا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمَا سَاكَ أَدَبًا. اپنے بچوں کو ادب سکھانے کی خاطر کبھی ڈنڈے کا خوف ان سے دور نہ کرنا. ادب سکھانے کی خاطر اپنے بچوں کو ادب سکھانے کے لیے کبھی ان سے سزا کا خوف دور نہ کرنا. انہیں پتا ہو کہ اگر چاچے کے ساتھ اونچی آواز سے بدتمیزی کرے گا تو ماں کیسے پیش آئے گی، باپ کیسے پیش آئے گا. اگر استاد کے ساتھ بدتمیزی کر کے آئے گا تو ماں اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گی. نماز نہیں پڑھے گا، نماز نہیں پڑھے گا تو ماں اسے پسندیدگی سے نہیں دیکھے گی، باپ اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا. اسی لیے کہا کہ نماز نہ پڑھے تو ابھی کچی عمر ہے، سیکھنے کا وقت ہے. اس لیے انہیں بالکل مادر پدر آزاد نہ کرو. ان کے اوپر اس بات کا ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ بنیادی اصول کے دائرے سے باہر نکلیں گے تو انہیں سزا بھی دی جا سکتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو اس وقت جو کانسیپٹ ہے کہ ڈومیسٹک وائلنس میں کہ اگر ماں بھی مارے تو یہ یورپین کانسیپٹ نہیں ہے جناب
کہ آپ پولیس کو فون کر دیں، باپ سزا دے تو آپ یہ اور وہ کر دیں۔ اب اسلام اس کا بھی حق میں نہیں ہے۔ اسلام افراط و تفریط سے بچ کر کہتا ہے بچوں کے نازک آبگینوں کا خیال رکھتے ہو ان کی تربیت کے لیے مناسب سزا کا خوف بہرحال ہونا چاہیے۔ اس میں نفرت نہ ہو، اس میں احساس کمتری کا کوئی جذبہ نہ ہو، اس میں تکبر نہ ہو، اس میں بڑے پن کے اظہار، طاقت کے اظہار۔ اس لیے کہا کہ پچھلے دنوں پھر ایک خبر آئی کہ ایک بچی کو، گھریلو ملازمہ کو، چھوٹی بچی کو جس طرح سے مارا پیٹا گیا، مجھے خیال آیا کہ میں آپ کو پھر حضور کی طرف لے کے چلوں، میں پھر حضور کی طرف لے کے چلوں۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی چھوٹی عمر کے تھے، حضور کی بارگاہ میں آئے، غلام بن کر آئے، غلام بن کر آئے، غلام بن کر آئے۔ ہم ملازم نہیں، غلام بن کر آئے، غلام بن کر آئے۔ آقا رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے جتنا پیار کیا، میں کہتا ہوں اس کے لیے کہیں اور نہ جائیں۔ اب پھر قرآن مجید پڑھیں۔ قرآن مجید نے کہا وَإِذْ قَالَ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، رب العالمین نے کہا اے محبوب وہ جس پر اللہ نے تو مہربانی کی، لیکن اے محبوب جس پر آپ نے بھی بڑی مہربانیاں فرمائی نا، انعمت علیہ، اے محبوب جس پر آپ نے انعام کیا، انعم اللہ، اللہ نے انعام کیا، وانعمت علیہ، اور محبوب آپ نے بھی اس پر انعام کیا، مہربانی کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت زید کی قربانی یہ تھی کہ بچے تھے، باپ لینے آیا تو حضرت زید نے کہا کہ میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، میں حضور کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رب العالمین نے کہا تو حضور کو نہیں چھوڑ سکتا؟ جناب پورے قرآن میں ایک ہی صحابی کا نام ہے، رب نے کہا تو حضور کو نہیں چھوڑ سکتا، قیامت تک تیرے نام کی تلاوت بھی میں قرآن کا حصہ بنا دوں گا نا، تیرے نام کی تلاوت وہ قرآن مجید کا حصہ بنا دوں گا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بچوں کو جیسے رکھا ہے، اس کی مثال حضرت زید ہیں، پھر حضرت زید کے بیٹے حضرت اسامہ۔ آپ کبھی تاریخ میں پڑھیں حضرت اسامہ کو حضور کتنا پیار کرتے، کتنا پیار کرتے، کتنا پیار کرتے، کتنی محبت کرتے حضرت اسامہ سے، کس قدر محبت کرتے ہیں، کس قدر محبت حضرت اسامہ سے کرتے کہ وہ حضرت زید کے بیٹے تھے۔ حضرت نے اپنے بیٹوں کی طرح حضرت اسامہ کی پرورش کی، اپنے بچوں کی طرح پالا۔ اللہ اکبر۔ آخر میں بس ایک اہم بات کی طرف توجہ دلاؤں اور ختم کروں۔ تشدد کی اقسام میں نے 5 بتائیں، اور چھٹی جو ہے وہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اس کو آن لائن ایبیوز کا نام دیا گیا کہ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے بچے جس طرح سے یہ پچھلے دنوں بھی چلا کہ فلاں گیم کھیلتے کھیلتے بچوں میں خودکشی کے رجحانات پیدا ہونا شروع ہو گئے ہیں، بہت سے بچوں نے خودکشی کر لی، فلاں آن لائن ایسی ایکٹیویٹی میں وہ انڈلج ہوئے کہ وہ ڈی ٹریک ہو گئے اور ان کا ذہن اور طرف چلا گیا۔ اب یہ تشدد کی، ڈسٹارشن کی ایک نئی قسم ہے جس کا اس وقت ہمیں سامنا ہے۔ اب اس کے ذمہ دار بھی ہم ہی ہیں۔ بچہ ابھی 6 مہینے کا بستر پر ہوتا ہے اور ہم اس کے ہاتھ میں موبائل دے دیتے ہیں۔ اب اس کے ہاتھ میں، ہر چھوٹے بچے کے ہاتھ میں ہم نے، ماں باپ نے بھی بجائے اس کے کہ بچوں کی پرورش کے لیے ہم انہیں وقت دیں، ہم نے بھی اس کا حل یہ نکالا کہ بچے اپنی ایک دنیا آباد کر لیں اور بچے ایک اپنی الگ دنیا میں وہ رہنا شروع کر دیں۔ اب اس سے بھی جو طریقہ آج ہم اختیار کر رہے ہیں، اس کا خمیازہ آنے والی نسل بھگتے گی اس کا خمیازہ۔
اور آپ 10-15 سال بعد دیکھیں گے کہ جن بچوں کے ہاتھوں میں آج آپ نے پیدا ہوتے ہی موبائل دیے ہیں، وہ کل کو جس وقت جوان ہوں گے اور عملی زندگی میں اتریں گے تو جناب وہ معاشرے میں کیا کریں گے اور آپ لوگوں کے لیے وہ کیا کریں گے۔ قرآن مجید نے تو سکھایا یہی تھا کہ ماں اپنے بچے کو اپنی گود میں رکھیں۔ ہاں اللہ اکبر۔ پتہ ہے وہ حضور کا لقب ہے امی، حضور کا لقب ہے امی۔ امام راغب نے کہا امی وہ ہوتا ہے جو ماں کی گود سے اترتا ہی نہیں جو ماں کی گود میں لپٹا رہے وہ امی ہے۔ اور رب العالمین نے کہا کہ اے محبوبہ آپ اپنی ماں کی گود میں ہی تھے کہ اللہ نے سارے ما کان و ما یکون کے علوم آپ کو عطا فرما دیے تھے نا، سارا کا سارا علم آپ کو عطا فرما دیا، آپ کو حاجت و ضرورت ہی نہ تھی کہ آپ کسی اور کی طرف جاتے ہیں، سارا کا سارا علم آپ کو ماں کی گود میں ہی عطا فرما دیا ہے، اس لیے امی کہا۔ لیکن جناب میرا تو فی الحال یہاں پر مقصد و مطلوب جو ہے وہ ماں کی گود ہے، اس کی اہمیت ہے۔ جو بچے ماں کی گود میں لپٹے رہیں اور ماں کی نظر ان پر ہو اور ماں کی توجہ ان پر ہو اور ماں ان کی پرورش کرے اور وہ موبائل کے پالے ہوئے نہ ہو بلکہ ماں کی نظر اور شفقت سے پلے ہوں، تو جناب ان کے رویوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوگا۔ یہ وہ بچے ہوں گے جو معاشرے میں کارآمد بن کر کوئی معاشرے کے لیے مفید کردار ادا کر سکیں گے۔ بچوں پر تشدد کی قرآن مجید ہر لحاظ سے مذمت کرتا ہے۔ تمام احباب کا مشکور ہوں کہ آپ قرآن مجید کی محبت میں تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔